الرشيد بسم الله الرحمن الرحيم إنك لعلى خلق عظيم. محترم بزرگوں اور پیاری بہنوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام پاک کی تلاوت کی ہے، جس میں اللہ عز و جل نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک وصف کے بیان کیا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو بلند اخلاق کا پیکر بنا کر بھیجا ہے. چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں اعلیٰ ترین اخلاق کے نمونے ملتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو حسن اخلاق سے بہت زیادہ تعلیم بھی فرمائی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کا یہ عالم تھا کہ کوئی آپ کو گالی دیتے تو آپ اسے دعائیں دیتے، کوئی برا بھلا کہتے تو مسکرا کر گزر جاتے اور اس کو برا بھلا نہیں کہتے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے کہ وہاں کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کے دعوت دے. آپ کا پیغام سن کر وہاں کے سردار بگڑ گئے اور بہت بے رخی و تشروی سے پیش آئے. جب آپ واپس ہونے لگے تو وہاں کے شریر اور بدمعاش بچوں کو پیچھے لگا دیا کہ انہوں نے اتنا پتھر پھینکا کہ آپ کے جسم و اقہر سے خون جاری ہو گیا اور جوتے مبارک خون سے تر ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو کر ایک باغ میں بیٹھ گئے. اللہ کی رحمت کو جوش آیا اور ایک فرشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. کہا کہ آپ اگر حکم دی تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو آپس میں ملا دے اور یہ سب بستی والے اسی میں پس جائے مگر قربان جائیے. آپ نے فرمایا کہ یہ مجھے پہچانتے نہیں، ورنہ ایسا نہ کرتے. اگر یہ آل ایمان نہیں لاتی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی نسل ایمان لائے گی، اور ایسا ہی ہوا. چنانچہ بعد میں اسی قبیلہ کے ایک نوجوان محمد بن قاسم اسلام کی دعوت لے کر ہندوستان آئے اور انہیں کی بدولت آج ہم مسلمان ہیں. الہی رحم کر کے سارے طائف کے مکینوں پر، الہی رحم کر کے سارے طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے پتھروں والی زمینوں پر. جہالتی نے رکھا ہے صداقت کے خلاف ان کو، بیچارے بے خبر انجان ہے کر دے معاف ان کو. اسی طرح ایک بڑھیا کا واقعہ ہے. روزانہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینک دیتی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہ کہتے اور خاموشی سے گزر جاتے. ایک دن وہ بیمار پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کی خبر پا کر خود اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. بڑھیا نے جب آپ کو اپنے پاس دیکھا تو اس نے رو رو کر آپ سے معافی مانگی اور اسی وقت ایمان میں داخل ہو گئی. آج دشمنان اسلام نے یہ غلط خبر پھیلا رکھی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، مگر حقیقت یہ ہے کہ اسلام حسن اخلاق سے پھیلا ہے. ایک حدیث میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مفلس وہ نہیں جس کے پاس روپے پیسہ اور مال و دولت نہ ہو، بلکہ مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ساری نمازیں، روزے، زکات، حج اور تلاوت و تسبیح کا ذخیرہ لے کر حاضر ہوگا، مگر کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کا حق دبایا ہوگا. اس نے جو لوگ کا حق مارا تھا ان کے بدلے میں ان کے نیک اعمال ان کو دے دیے جائیں گے، یہاں تک کہ تمام نیکیاں ختم ہو جائے گی. یہ حدیث ہم کو اس بات کی متوجہ کرتی ہے کہ ہم بندوں کے حقوق کا اور اپنے اخلاق و معاملات کا بہت زیادہ خیال رکھیں اور اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہونے دے. جہاں تک ہو سکے لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کرے تاکہ ہمارے نیک اعمال ہمارے پاس محفوظ ہے. اگر کسی کو ہم سے تکلیف پہنچی جائے تو فوراً اس سے معافی مانگ لے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، نہ جانے کب موت آ جائے اور ہم اس سے معافی نہ مانگ سکے. اللہ سے دعا ہے کہ اب تک ہم نے لوگوں سے جو بد اخلاقی کی ہے اس کو معاف کرے اور ہم کو معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آئندہ کے لیے ہم یہ عزم کریں کہ ہم کسی کے ساتھ برا سلوک نہیں کریں گے. وآخر الدعوانا الحمدللہ.
السلام علیکم. ARS اسلامک نیٹ ورک کو پسند کرنے کے لیے شکریہ. ویڈیو کو لائک کرے، کمنٹ کرے اور شیئر ضرور کرے. چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبائے اور اس جلسے کی تمام ویڈیوز دیکھنے کے لیے یہاں کلک کرے.